اور ہاں ایک بات سن لے انیلا، میں نے جو تجھے باتیں سمجھائی تھی وہ تجھے یاد ہے نا؟ کون سی باتیں سمجھائی تھی؟ مثلاً میں بھی تو سنوں۔ ارے یہی کہ اس نے شادی کے بعد ہماری کون کون سی خواہشیں پوری کرنی ہے۔ ارے بھائی ہوتی ہیں کچھ خواہشیں، اگر تمہاری بھی ہیں تو بتا دو نا اسے۔ ہاں میرے لیے بھی کوشش کر لینا، دبئی وغیرہ میں کوئی بڑا سا بوتیک کھول کے دے دیں۔ جی میں کوشش پوری کروں گی۔ یہ کوشش ووشش سے کچھ نہیں ہوگا، تجھے ہر حال میں یہ کام کرانا ہے، سمجھی؟ ورنہ تو مجھے جانتی ہے، شگفتہ نام ہے میرا۔ ہاں ہاں اماں کو دیکھ کے تو شیطان بھی گلی بدل لیتا ہے۔ اور اگر تمہاری صفائی پوری ہو گئی ہے نا، سر میں کھجلی ہو رہی ہے میری کل سے، پتہ نہیں وہ بارش میں نہائی ہوں نا، شاید جوئیں ہو گئی۔ آجا جلدی۔ جی تو آصف صاحب، السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ میرا کی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہیں بہترین ڈرامہ سٹوریز۔ چلیے چلتے ہیں ڈرامے کی طرف۔ کہانی کا آغاز ایک ایسے گھر سے ہوتا ہے جہاں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگوں کی زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اس گھر میں دو بہنیں ہیں، انیلا اور آمنہ، لیکن دونوں کے ساتھ ہونے والا سلوک ایک جیسا نہیں۔ انیلا بچپن ہی سے اپنی سوتیلی ماں شگفتہ کے سخت رویے کو برداشت کرتی آئی ہے۔ دوسری طرف آمنہ گھر کی لاڈلی بیٹی ہے جس کی ہر خواہش کو اہمیت دی جاتی ہے۔ شگفتہ کے لیے آمنہ کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے، جبکہ انیلا کو وہ اکثر ایک ایسی ذمہ داری سمجھتی ہے جسے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتی ہے۔ اب انیلا کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آنے والا ہے۔ شگفتہ انیلا کو سمجھاتی ہے کہ شادی کے بعد اسے اپنی ہر خواہش پوری کروانی ہوگی۔ وہ چاہتی ہے کہ انیلا کا ہونے والا شوہر اس کے لیے دبئی میں ایک بڑا بوتیک کھولے۔ انیلا خاموشی سے سب سنتی رہتی ہے۔ اس کے دل میں شاید بہت سے سوال ہیں، لیکن وہ جانتی ہے کہ اس گھر میں اس کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ شگفتہ اسے یہ بھی سمجھاتی ہے کہ صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی بات منوانی بھی ہوگی۔ اس کے لہجے میں ماں کی شفقت کم اور اپنی مرضی چلانے کا انداز زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن اسی دوران کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی سامنے آتا ہے۔ گھر سے باہر سلیم اور آصف کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلیم کا کاروبار اتنا سیدھا نہیں جتنا وہ اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے۔ یورپ کے سفر اور کوریئرز کے نام پر کچھ ایسا کاروبار چل رہا ہے جس میں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ سلیم بتاتا ہے کہ یورپ کے لیے 10 گروپس تیار کیے جا چکے ہیں۔ آصف بھی اسے یقین دلاتا ہے کہ تمام انتظامات مکمل ہیں اور صرف مخصوص سامان کا انتظار ہے۔ دونوں اس کام کو بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہر راز کے پیچھے ایک نہ ایک دن حقیقت ضرور سامنے آتی ہے۔ انیلا کے لیے ایک نیا رشتہ۔ اسی دوران گھر میں ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے۔ خالدہ انیلا کے لیے رشتہ لے کر آئی ہے، اور یہ رشتہ کسی اجنبی کا نہیں بلکہ حمزہ کا ہے۔ حمزہ وہ شخص ہے جس کی پہلے بھی شادی ہونے والی تھی، لیکن شادی کا جلوس واپس چلا گیا تھا۔ ایک حادثے کے بعد حمزہ معذور ہو گیا اور وہ وہیل چیئر تک محدود ہو گیا۔ یہ بات سن کر شگفتہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے یہ سوچ کر صدمہ ہوتا ہے کہ کیا انیلا کی شادی ایک معذور شخص سے ہوگی، لیکن پھر ایک ایسی بات سامنے آتی ہے جس سے سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ انیلا نے خود اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ شگفتہ بتاتی ہے کہ خالدہ کے سامنے انیلا نے ہاں کر دی تھی، اس لیے اسے بھی ہاں کہنا پڑی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شگفتہ کے لیے یہ شادی انیلا کی خوشی سے زیادہ ایک ذمہ داری سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ شادی سادگی سے ہوگی، نہ بڑی تقریب ہوگی نہ زیادہ خرچہ۔ کچھ لوگ آئیں گے، نکاح ہوگا اور انیلا کو رخصت کر دیا جائے گا۔ شگفتہ خود کو انیلا کی ماں کہتی ہے، لیکن اس کے رویے سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ انیلا کی خوشی سے زیادہ اس کے گھر سے چلے جانے کی منتظر ہے۔ مہنگائی اور انیلا کی خاموشی۔ شام کا وقت ہوتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے اور شگفتہ غصے میں انیلا کو پانی لانے کے لیے بلاتی ہے۔ انیلا فوراً پانی لے کر آتی ہے۔ گھر کے اخراجات اور مہنگائی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ شگفتہ سبزیوں اور پھلوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا شکو کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ٹماٹر بھی 200 روپے کلو ہو گئے ہیں اور لوکی جیسی سبزی بھی 300 سے 400 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ انیلا ماں کی پریشانی دیکھ کر کہتی ہے کہ اگر وہ تھک جاتی ہیں تو وہ بازار سے سودا لے آیا کرے گی، لیکن شگفتہ یہاں بھی اپنی برتری ظاہر کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بازار کے دکانداروں سے صحیح طریقے سے بات کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ خود کو بہت سمجھدار سمجھتی ہے اور انیلا کو پھر احساس دلاتی ہے کہ گھر کے معاملات وہی بہتر جانتی ہے۔ اسی دوران انیلا ہمت کر کے پوچھتی ہے، کیا واقعی اس کی دوسری شادی ہونے والی ہے؟ شگفتہ کا جواب انیلا کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے،
क्या तुम्हें इस घर से निकलने का कोई और रास्ता नजर आता है? अनीला खामोश हो जाती है। इस एक जुमले से इसे अंदाजा हो जाता है कि इसकी शादी सिर्फ इसकी नई जिंदगी का आगाज नहीं बल्कि शगुफ्ता के लिए इस घर से एक बोझ कम होने का जरिया भी है। अनीला की असल ख्वाहिश। शगुफ्ता अनीला से पूछती है कि इसकी कोई ख्वाहिश है तो वो अपनी मां के कंधे दबाने लगती है, फिर उसके पांव दबाने लगती है। शगुफ्ता मुसलसल अपनी खिदमत करवाती रहती है। अनीला के चेहरे पर थकन है मगर जबान पर कोई शिकायत नहीं। शायद इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि कोई एक मर्तबा इसे भी अपनी बेटी समझकर पूछे, अनीला तुम खुश हो? लेकिन इस घर में इसके जज्बात की कोई कीमत नहीं। फिर शादी की बात दोबारा शुरू होती है। अनीला बताती है कि इसकी शादी हमजा से होने जा रही है। शगुफ्ता इस खबर पर खुश नजर आती है, लेकिन जब आमना की शादी की बात की जाती है तो आमना साफ कह देती है कि अभी वो शादी नहीं करना चाहती। इसकी तरजीह अपना कारोबार है। वो कहती है कि पहले कारोबार कामयाब करेगी फिर शादी के बारे में सोचेगी। यहां एक मर्तबा फिर दोनों बहनों के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाता है। अनीला की शादी इसकी मर्जी से ज्यादा हालात का फैसला बन चुकी है, जबकि आमना को अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की आजादी हासिल है। अनीला की बीमारी। अचानक अनीला की तबीयत खराब हो जाती है। इसे तेज बुखार होता है, पूरा जिस्म दर्द कर रहा होता है और वो बिस्तर से उठने की हालत में नहीं होती। लेकिन शगुफ्ता को इसकी बीमारी भी बहाना लगती है। वो अनीला पर इल्जाम लगाती है कि वो काम से बचने के लिए ड्रामा कर रही है। अनीला बार बार कहती है कि इसे वाकई बहुत तेज बुखार है और इसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए, लेकिन शगुफ्ता इसकी बात सुनने के बजाय इसे डांट देती है। वो कहती है कि क्या उसकी मां ने बहुत सारे पैसे छोड़े हैं जो वो इस पर खर्च करती फिरे। अनीला कहती है कि इसमें उठने की भी ताकत नहीं। शगुफ्ता इसे धमकी देती है कि अगर वो फौरन नहीं उठी तो इसे थप्पड़ पड़ेगा। अनीला सिर्फ इतना कहती है कि मां को थोड़ा सा इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन शगुफ्ता इसे याद दिला देती है कि अगर वो इस घर में है तो सिर्फ इसके एहसान की वजह से। ये अल्फाज अनीला के दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। जिस घर को वो अपना घर समझती है वहां इसे बार बार याद दिलाया जाता है कि वो इस घर में एक एहसान के तहत रह रही है। एक और घर की परेशान कुन खबर। इसी दौरान घर में अजमत की बेटी का जिक्र होता है। वो एक रेड़ी वाले के साथ घर से चली गई थी। ये खबर सबके लिए हैरान कुन होती है। अजमत ने किसी तरह अपनी बेटी का पत्ता लगाया और इसे वापस घर ले आया। इस वाकये के बाद घर के बड़ों को अपनी बेटियों की फिक्र होने लगती है। शगुफ्ता भी कहती है कि जमाना बहुत खराब हो गया है और इसे डर है कि कहीं उनकी बच्चियां भी कोई ऐसा कदम ना उठा लें। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी सबसे ज्यादा फिक्र आमना के लिए है। वो खालदा से कहती है कि आमना के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता तलाश करना चाहिए, मगर मसला शादी के अखराजात का है। घर के माली हालात बहुत मजबूत नहीं। तब फैसला होता है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम से दोनों बेटियों की शादी का इंतजाम किया जाएगा। आमना की बीमारी और दोहरा म्यार। कुछ देर बाद आमना की तबीयत भी खराब हो जाती है। इसे तेज बुखार होता है, लेकिन यहां शगुफ्ता का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो फौरन परेशान हो जाती है। आमना को डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी शुरू कर देती है। वो इसे एहतियात से देखती है, दवा की फिक्र करती है और उसके आराम का ख्याल रखती है। दूसरी तरफ कुछ देर पहले तक अनीला बुखार में तड़प रही थी और इसे काम कर